رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا قبر میں یہ کلمہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے اور وہ استقامت ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے اس مضبوط قول میں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی زندگی کی پہلی منزل قبر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤمن سے قبر میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مکمل حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کے اس باب میں موجود ہے جو عذاب قبر والا باب ہے، اور مشکات میں بھی اس اثبات عذاب القبر والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 125 نمبر یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 218، مسلم میں 677 اور مشکات میں 338 نمبر ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے قبروں کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ بے پردہ حالت میں وہ پیشاب کرتا تھا یعنی پبلکلی، اور ایک میں آتا ہے کہ وہ چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ شاخ ایک درخت سے توڑ کر اس کی ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر لگا دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، یعنی آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹہنی لگا دے گا تو وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی پر ڈیٹیکٹ کر کے لوگوں نے قبروں پر پھول پھینکنے بھی شروع کر دیے، حالانکہ پھول پھینکنا بالکل ڈفرنٹ ہے، ٹہنی آپ ضرور لگائیں، سنت ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، لیکن یہ پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے۔ اور اس کے ثبوت میں وہ اگلی حدیث ہے، تیسری حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2215 اور مشکات میں 1659 کہ ایک حبشی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اسے جنازہ پڑھ کر دفنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے اسے راتوں رات دفنا دیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ہلکا جانا کہ کیا ایک حبشی عورت ہی تھی، کون سی کوئی بڑی اعلیٰ پوسٹ پہ تھی وہ یا بڑی امپورٹنس تھی اس کی، ہم نے ہلکا جانا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو قدر کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور آپ نے جا کر قبر پر جنازہ پڑھا، صحیح مسلم 2215۔ یہ بخاری میں بھی ویسے حدیث موجود ہے لیکن میں مسلم کا طرق بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس میں اضافی الفاظ بھی موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا جو مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری میں بس اتنی حدیث ہے، مسلم میں 2215 نمبر اور مشکات میں 1659، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ آپ بھی جا کر جنازہ پڑھیں، میں بھی پڑھوں تو وہ معاملہ نہیں ہونے والا۔ جو میں نے بات کی تھی کہ وہ ٹہنیاں توڑ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی وہ آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ عذاب کی تخفیف ہو جائے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ اب اس میں بڑا باریک سا نقطہ یہ ہے وہ قبریں کافروں کی تو نہیں تھی، کافر کی قبر تو نور سے نہیں بھری جا سکتی، مسلمانوں کی تھی، اور مسلمان بھی ایٹ لیسٹ صحابہ تو ہوں گے کیونکہ آپ کے مبارک دور کے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا اسٹرکٹ ہے، اگر کسی نے بھی غلطی کی ہے اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کو بتا دیا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، ورنہ اگر نسبت کام آنی ہوتی تو یہاں پر کام آ جاتی، نسبت ضرور کام آئے گی بشرطے کہ انسان کے اعمال بھی نسبت والے ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نور علی نور ہوگا۔ چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے، اب دیکھ لیں گے 50% سے زیادہ حدیث بخاری اور مسلم سے، 7213 ہے صحیح مسلم میں، مشکات میں 129 نمبر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک خچر پر سوار ہو کر گزر رہے تھے بنو نجار کے باغ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر اچانک بدک گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی ایسی چیز دکھا دی جس کی وجہ سے وہ بدک گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ قبریں کن کی ہیں؟ وہ قبروں کے پاس وہ خچر بدکا،
کوئی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا عذاب دکھا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ تو مشرکین کی قبریں ہیں جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں مر چکے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس امت سے بھی قبر میں امتحان لیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جاتا, لیکن مجھے ڈر ہوا کہ دفنانا ہی چھوڑ دو گے. دکھا دیا جاتا نہیں, دیکھنے کا تو حوصلہ ہی نہیں ہے, سنوا دیا جاتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. تو سارے صحابہ نے کہا اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کے عذاب کے اگینسٹ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تمام صحابہ نے وہ بھی پناہ طلب کی. پھر فرمایا کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرو. تو تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی. اور یہ دعا جو ہے یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی, وہ آگے انشاءاللہ آ بھی جائے گی جو ہمارے تشہد میں بھی دعا آتی ہے. بل اس حدیث سے صحیح مسلم 7213 نمبر حدیث سے صوفیاء کے ہاں جو کشف القبور کا عقیدہ پایا جاتا ہے اس کا باطل ہونا بھی بالکل عیاں ہو گیا. یعنی صحابہ کرام جو حضور کی صحبت میں تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے ورنہ میں دعا کرتا تمہیں یہ عذاب سنوا دیا جاتا. یعنی صحابہ کو بھی سنائی بھی نہیں دیا وہ عذاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. غیبی خبر تو صرف نبی کے پاس آتی ہے. تو یہ کہنا کہ بزرگ جو ہیں وہ قبروں کو دیکھ لیتے ہیں, قبروں کے حالات جان لیتے ہیں, یہ دیوبند اور بریلوی دونوں مکاتب فکر کے ہاں یہ کشف القبور کا عقیدہ پایا جاتا ہے, یہ بالکل جعلی اور فضول اور فراڈ قسم کا عقیدہ ہے. اور بالکل اس طریقے سے یہ آج کل جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں عذاب قبر کی اور کہتے ہیں جی وہ دفنا کر گئے تو وہ ایک نوجوان لڑکے کی لاش نکالی جی یمن میں ہو گیا فلاں جگہ ہو گیا. بھائی ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ ڈالا ہوا ہے, یہ کبھی عذاب قبر دکھایا نہیں جائے گا. یہ میرا چیلنج ہے, کبھی ایسا نہیں ہوگا دکھایا جائے گا. ورنہ سب سے زیادہ حق تو صحابہ کا تھا کہ ان کا حق یقین تک ایمان پہنچایا جاتا, انہیں عذاب قبر دکھایا جاتا. یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. آگے اور احادیث بھی آئیں گی کہ یہ پردہ جن اور انسانوں کے لیے ہے. اس کے علاوہ باقی مخلوقات تو عام حالت میں بھی عذاب قبر دیکھتی ہیں. جن اور انسان چونکہ اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں ان کو نہیں عذاب قبر نظر آئے گا, ورنہ بندے کو اترنا پڑ جائے. دیکھ کے مانا تو کیا مانا, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. 5ویں حدیث صحیح بخاری سے ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1380 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1647. بڑی رکت انگیز یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کلام کرتی ہے, بولتی ہے. اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو, کیونکہ قبر تو جنت کا باب اس کے لیے بننے والی ہے. اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے تباہی ہو, مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو. اور اس میت کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں. یہ آپ سے سن کے الفاظ ہے, یہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے. صحیح بخاری 1380. یہ میں کوئی وہ سٹوری بک نہیں پڑھ رہا, احادیث کی کتاب ہے. 6 حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1315, مسلم میں 2186, مشکات میں 1646 نمبر ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی جلدی قبرستان لے جایا کرو, اگر وہ صالح اور نیک ہوگا تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو. خود ہی تو بھائی جی موج لگن لگی ہے. اگر نیک ہے تو اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں. اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک رہے ہو. استغفر اللہ و اتوب الیہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے میں جلدی کرو. نیک ہے تو اس کو جنت کی طرف یعنی کہ لے کے جا رہے ہو تم, اور بدکار ہے تو یہ مصیبت اپنے گلے سے فوراً ٹال دو. باہر میں بے شک بندہ روتا رہے, باتیں کرتا رہے, بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے فلاں تھے, بڑے نیک تھے. میں تو یہ دیکھا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی اتنی تعریفیں لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ نیک آدمی نہیں تھا. حالانکہ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس سے شریر انسان کوئی نہیں ہوتا. نہیں جی بس آخری دن کہتے سن میں ہوں داڑھی رکھ لینی ہے, بس آخری دن یہ گل کرتے سن, بس اینج کہتے سن, بس ہونا لے سن, وہ بس آخری دن آ گیا. پھر استغفر اللہ. اگر وہ صالح اور نیک ہے تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو, اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک بوجھ ہے جو اپنی گردن سے تم اتار رہے ہو. تو یہ بھائی بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا موت نے, موت تو آ جائے گی, جوانی میں بھی آ جائے گی. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6514, مسلم میں 7424 اور مشکات میں 5167. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, 2 واپس آ جاتی ہیں اور ساتھ اس کے قبر میں ایک ہی چیز اس کے ساتھ جاتی ہے. اس کے گھر والے اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں, اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. یہ 3 ہی دوست ہیں, گھر والے, مال اور نیک اعمال یا برے اعمال جو بھی ہیں. برے اعمال ہو یا اچھے اعمال یہی قبر تک جانے ہیں, باقی رشتہ داروں نے بھی اور مال نے بھی واپس گھر ہی رہ جانا ہے.
वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। इस किस्म की तकरीबन 224 अहादीस मिशकातुल मसाबीह में एक पूरा चैप्टर है, और आप अंदाजा करें 224 अहादीस उसके अंदर मौजूद हैं। किताबुर रिकाक चैप्टर बुखारी और मुस्लिम और बाकी अहादीस की किताबों से 224 अहादीस उन्होंने, किताबुर रिकाक कहते हैं दिल में रिक्कत और नरमी पैदा करने वाली अहादीस। सही बुखारी में भी एक चैप्टर है किताबुर रिकाक, सही मुस्लिम में किताबुज़ ज़ुहद है वो, और मिशकात में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5155 से लेकर 5378 तक 224 अहादीस है इस किस्म की रिक्कत अंगेज अहादीस। उनमें से 17 अहादीस और तकरीबन 11 आयात मैंने अपने उस लेक्चर मसला नंबर 51 में बयान की थी, रिज़्क़ हराम की मज़म्मत, दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज। जो मैं कहता हूं कि मेरा अपना किबला अगर सही करना हो ना, जब टेढ़ा होने लगे, तो मैं वो लेक्चर देखता हूं, मसला नंबर 51, जिसमें इस तरह की 17 सहीहुल इस्नाद हदीस हैं और 16 उसमें से बुखारी और मुस्लिम से हैं और एक अल मुस्तदरक लिल हाकिम से है। 8वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अब ये देखें, ये सारी हदीस बिल्कुल क्लियर कट बता रही है कि अज़ाब कब्र का कॉन्सेप्ट इस्लाम में मौजूद है। 8वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 1379, मुस्लिम में 7211 और मिशकात में 127 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी कब्र में सुबह शाम उसे उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो अहले जन्नत से हो तो उसे रोजाना सुबह शाम जन्नत दिखाई जाती है, और अगर वलियाज़ु बिल्लाहि ताला वो अहले दोज़ख से हो तो उसे कब्र में रोजाना सुबह शाम दोज़ख दिखाई जाती है, हत्ता के क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे दोबारा वहां से जिंदा कर लेगा। यानी जिंदगी उस वक्त भी है, लेकिन वो बरज़खी जिंदगी है, अल्टीमेट जिंदगी क़यामत वाले दिन आएगी, फिर उसे बड़े अज़ाब की तरफ लेकर जाया जाएगा वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और इसी को स्पोर्टिव आयत है जो मैंने पिछली दफा डिस्कस की थी, सूरतुल मुमिन या सूरतुल गाफिर भी उसे कहते हैं, आयत नंबर 46, अन्नारु युअरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, आग है जिस पर फिरौनी सुबह शाम पेश किए जाते हैं और फिर अल्टीमेटली क़यामत वाले दिन बड़े अज़ाब में झोंके जाएंगे। 9वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 1374, मुस्लिम में 7216 और मिशकात में 126 नंबर है इसका। लेकिन जो बुखारी का तुर्क है मैं वो बयान करने लगा हूं, 1374 बुखारी, और इसी के तहत मेरा वो लेक्चर भी है, मसला नंबर 78, सिराते मुस्तकीम और कब्र के 4 सवाल, 3 नहीं 4 सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को दफना कर लोग चले जाते हैं तो वो जाने वालों की जूतियों की आवाज भी सुनता है। यानी अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा मामला करता है कि वो जाने वाले की जूतियों की आवाज भी सुनता है। वैसे अगर आप कैमरा लगाएं आपको नहीं नजर आएगा, आपको वैसे ही वो नजर आएगा जैसे उसको लिटाया गया, क्योंकि ये पर्दे वाली जिंदगी है, बरज़ख की, जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किया था। जूतियों की आवाज क्यों सुनता है? अगर नेक होगा तो खुश होगा कि मैंने इन पर रिलाई नहीं किया था, और बदकार है तो वो परेशान हो जाएगा कि मेरा इन पर भरोसा था, मुझे तो डालकर चले गए। फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाकर पूछते हैं, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, उस मर्द के बारे में तेरा दुनिया में क्या अकीदा था। इसकी डिटेल हदीस में भी आ जाएंगी कि किस मर्द का पूछ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वो कहेगा, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर उसे जहन्नुम और जन्नत दिखाए जाते हैं, और अगर वो मुमिन होता है और सवालों के जब जवाब दे लेता है तो उसे बताया जाता है कि जन्नत तेरा ठिकाना है। दोज़ख भी साथ दिखाई जाती है कि अगर बच्चों जी जवाब ना आता तो यहां तो नहीं जाना था, अब ये जन्नत तेरा ठिकाना है। और जब मुनाफिक को कब्र में रखा जाता है तो वो सवालों के जवाब में कहता है, ला अदरी, मुझे कोई मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं वही कहता था जो लोग कहा करते थे। यानी सुन सुना के सुनी, लोग कहते थे एनजी होता है, मैं भी कहता था एनजी होता है, असी तो शुरू तो एंजा, पढ़ पढ़ा के सुनी नहीं, सुन सुना के सुनी। फिर फरिश्ते उससे चौथा सवाल करते हैं वहां पर और कहते हैं, ला दरईता वला तलईता, तूने खुद कोशिश करके हक हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की, या जो हक हासिल किया हुआ था उसके साथ चलने की कोशिश क्यों नहीं की। हक हासिल किया हुआ था उसके साथ चलने से मुराद यह है कि उससे देखा कि भाई ये किताब और सुन्नत के रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं उस रास्ते को अडॉप्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने। तो जब वो सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो फरिश्ते उसके सर पर एक हथौड़ा मारते हैं और वो चीखता है और चिल्लाता है। उसकी आवाज को जिन्नों और इंसानों के अलावा हर मखलूक सुनती है। जिन और इंसान इसलिए नहीं सुनते कि वो मुकल्लिफ हैं शरीयत के, अल्लाह ताला ने उन पर पर्दा रखा हुआ है, अदरवाइज तो अगर पर्दा उठ जाए फिर तो उन्होंने मान लेना है। तो जिन्नों और इंसानों के अलावा हर मखलूक उसकी चीखों पुकार की आवाज को सुनती है। अगर जिन्नों और इंसान सुन लेते, जिन्नों और इंसान, तो मैं कहता हूं कि दुनिया में ही फैसला हो जाता। हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग को आप दफना कर आते, धड़ाल की आवाज पीछे से आती ना, ओह असी तो बड़ा बड़ा समझते ना, किसी जमात के अमीर को, किसी आलिम को, किसी पगड़ी वाले को, किसी दाढ़ी वाले को, और उस तक बेचारा सादा सा मुसलमान, उसको आप दफना के आते, कहते मुझ तक तो आवाज कोई नहीं आई, तो वो तो यार बड़ा चंगा बंदा सी। तो ये अल्लाह ताला ने दुनिया में पर्दा रख दिया।
ادروائز اگر جن و انسان سن لیتے نا تو پتہ چل جاتا ہے یہ جو ہم اپنی زندگی میں روتے ہیں کہ لوگوں کی داڑھیوں اور پگڑیوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، یہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بات پتہ چل جاتی جب ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات آئی کہ مردے کو اللہ تعالیٰ سنوا دیتا ہے جانے والوں کی جوتوں کی آواز، تو جہاں جہاں احادیث میں مردے کا سننا ثابت ہے، اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ وہ سننا جائز ہے، بالکل ثابت ہے، اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا، سماع موتا کا ایسا عقیدہ رکھنا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ جائز ہے، اور اس کا ذکر بھی سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ بے شک جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں سنا سکتے۔ یہاں ویسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے، لیکن مثال جب دی جاتی ہے تو جس چیز سے مثال دی جاتی ہے اس کی اصل بھی وہی ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز دودھ کی طرح سفید ہے تو مثال تو میں دودھ کی دے رہا ہوں، تو دودھ بھی سفید ہے اور وہ چیز بھی سفید ہے۔ تو یہاں پر جو یہ مثال دی گئی کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، دل کے مردے بھی نہیں سن سکتے، دوسرے مردے بھی نہیں سن سکتے، اس لیے تو ان کی مثال دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو قلیب بدر والے تھے، بدر کے کنویں میں جن کافروں کی لاشیں ڈالی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، تو سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں، یہ نہیں سنتے، تو آپ نے فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنوا رہا ہے تاکہ ان کے عذاب کے اندر اضافہ ہو، ان کو حسرت کے اندر اضافہ ہو۔ تو جہاں جہاں پر مردوں کا سننا ثابت ہے وہاں وہاں مانتے ہیں، اور جہاں پر ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں ہم عقیدہ کلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ عقیدہ جو سماع موتا کا عقیدہ ہے، چاہے صوفیاء کے ہاں آیا، چاہے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم کے ہاں آیا، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، اور یہ کتاب و سنت کے بنیادی عقائد کی جڑ کاٹنے والا عقیدہ ہے۔ تو چاہے امام ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے چاہے صوفیاء کا